کہ آج سے 16-17 سال کے بعد دنیا جو ہے آپ کی جو موجودہ جو ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے نا، موجودہ دنیا جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی، یعنی 1462 ہجری تک 2036 میں دنیا نظر ہی نہیں آئے گی. نہیں 2000 میں تو ہجری تاریخ میں نے اسی کو کیلکولیٹ کیا. 1462 ہجری. آپ کہہ رہے ہیں 15 سال بعد نا؟ 16 سال 17 سال یہی 2038 سال 2 سال اوپر ہو جائے تو اسی کوئی مطلب ہو. میں حدیث کو ذہن میں رکھ کر میں بات کر رہا ہوں. کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں دنیا کی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. 99% دنیا ختم ہو جائیں گی، 100% آپ کی ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی. کیوں جنگ ہوگی کوئی؟ جی، اور وہ سورت دخان سورت واقعہ ہمیں اس بات میں دلالت کرتی ہے. اور ایک حدیث ہے طائفتان لا يقوم الساعة حتى تقتلان طائفتان عظيمتان يقوم بينهما قتال عظيما ودعواهم واحد. میں نے عربی میں پڑھا ہے، اس کو مطلب ہے کہ 2 طائفوں کے گروہوں کے بیچ میں ایک عظیم جنگ ہوگی جن کا دعویٰ ایک ہوگا. اور یہ دعویٰ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے. تو دعویٰ کا بھی ذکر ہے. اب وہ 2 گروہوں کے بیچ میں عظیم جنگ مراد یہ کہ ایسی جنگ جس کی نہ نظیر پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملے گی. اچھا ہاں، وہ کب تک ہو جائے گی؟ یہ میں بتا رہا ہوں، تاریخ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں سال تو بتا چکا ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے آخری 70 سال اس حدیث میں فرما دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی چلیں گی. راوی نے کہا 37 سال 36 سال 35 سال، یعنی راوی جو ہے اسے کچھ یاد نہیں تھا تو اس نے اتنا گنا. پھر حضور نے فرمایا کہ جو دین پہ قائم رہا اور جو اس میں ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ رہ گئے تو آخری جو ہے نا 70 سال، تو حضور نے فرمایا کہ 70 سال اور ہے یا کہہ لینے جو گزر گیا اس میں سے گنو. گویا مراد یہ ہے کہ اب آپ اس کو کاؤنٹ کریں 1532 ہجری سے مائنس کریں 70 سال، مائنس کریں 70 سال کتنی بنتے؟ 1462 ہجری. 1462 ہجری. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا 1462 ہجری میں دنیا میں 2 گروہوں کے بیچ میں ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں 99% دنیا ختم ہو جائے گی. آنے والے 15 سالوں میں ایک بہت بڑی جنگ جس میں دنیا 99% ختم ہو جائے گی. 99%. اب کہیں گے آپ 99% کہاں سے لے آئے؟ آپ تو پلاٹ بیچ رہے ہیں. 15 سال بعد تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بچنے نہیں والا. بتائیں، یہ تو بڑا ایک اوپن دعویٰ ہے. ہاں بالکل دعویٰ ہے یہ، لیکن امید پر دنیا قائم ہے نا، تو ہم تو امید پر پلاٹس بیچتے رہیں گے بھائی جب تک زندہ ہے تب تک. وہ تو رزق حلال تو کمانا چاہیے نا حضور کی. اب یہ قیامت تو ایک دن آنی ہے، سب سے پہلے ہمارا اس پر ایمان اور یقین پکا. وہ بتا رہے ہیں کہ اس دن آنی ہے، سلسلے بتا دیے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ سارے استنباط ہیں، ان کے دعوے ہیں، لیکن رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں بتایا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو کیوں اپنی امت پر اتنا بوجھ ڈالوانا تھا کہ جی تم اتنا حساب کتاب کرنا میری حدیثوں سے نکالنا؟ سرکار علیہ وسلم بتا سکتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے، رسول خدا علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں. جنہوں نے بتا دیا کہ اے ام سلمہ یہ مٹی رکھو، جس دن خون ہو جائے گی میرا شہزادہ شہید ہو جائے گا. جو نبی علیہ السلام نے کتنے قیامت تک کے سارے واقعات بتا دیے. تو جو لوگ رسول علیہ السلام کے علم غیب عطائی کے قائل نہیں ہیں ان کو قائل ہو جانا چاہیے. اب تو ٹیکنالوجی قائل کرا دے گی آپ کو انشاءاللہ. مطلب کہنے کا ہے کہ رسول خدا علیہ السلام نے کیوں نہیں دن تاریخ سن بتایا؟ یقیناً اس میں حکمت تھی. اگر یہ سب کچھ پتہ چل جاتا کہ یہ تاریخ ہے، یہ دن ہے، یہ سال ہے، تو میرے بھائی پھر عمل اچھا یا برا پھر کس نے کرنا تھا؟ پھر تو سب کو ایک ہی وہ نہیں حدیث کہ تم اگر جانتے قبر والوں کے ساتھ کیا ہوتا تو تم روتے زیادہ ہنستے کم. ایسا ہی ہے نا. تو بھائی اب یہ تو کسوٹی کیسے ہوگی؟ اگر آپ یہ آج پہلے سے بتا دو، میں آپ کو پیپر آؤٹ کر دوں. پیپر آؤٹ ہے، قبر کا بھی پیپر آؤٹ کر دیا نبی علیہ السلام نے. جو صحیح روایت میں ان میں ایک ہی سوال ہے، دیگر روایتوں میں 3 سوال ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ اصل سوال تو ہونا ہی نبی کا ہے. بالکل اصل سوال جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ تو ہوگا. ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور ان کے بارے میں اگر آپ اور ان کے بارے میں صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، ان کے بارے میں غلط ہے تو سب کچھ غلط ہے. سوال وہی ہے بس. گھما پھرا آپ کو دیا ہمارا رب ہوگا ماں دینوں کا. رب دین کا کیا تعلق ہے ادھر؟ ٹو بی ویری آنیسٹ. بالکل صحیح. اصل سوال تو ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. عاشق جو جواب دے گا بس کہ قبر میں جب آئے سرکار تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ارے اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. واہ بالکل صحیح. کیا 100 کہ اس شخص کے بارے میں کیا حاضر رجل بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا دنیا میں عقیدہ رکھتے تھے. بالکل ساری گل یہی ہوگی ہے
کہ جی نبی کے جگہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو محبوب میں تو اپنی ربوبیت کا بھی بالکل. اب آپ فلسفہ آخرت سمجھیں, فلسفہ آخرت جاننا چاہتے ہیں آپ. پہلے تو یہ انہوں نے حدیث پڑھی نا, حدیث کے الفاظ ہے صحابہ بن ابی بکر کے کہ وہ فرشتے کہے کہ ہم جانتے تھے کہ تم موقن ہو, مومن نہیں, موقن ہو, اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی شبہات نہیں ہے. اور یہ موقن ہونا ہی ضروری ہے دجال کو دیکھنے کے لیے, دجال کے وار سے بچنے کے لیے. جو کافہ راہ ہوگا وہ دیکھے گا وہی. انہوں نے کہا نا کہ سورۃ کہف کی اگر آپ پہلی آیت پڑھ لیں نا, کیا ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. عِوجا کا مطلب کیا, ٹیڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لکیریں ماری, 1 2 اور 3, آگے پیچھے یعنی دائیں بائیں انہوں نے ٹیڑھی ماری اور ایک سیدھی. کہہ لیں یہ جو سیدھی ہے نا یہ میری ہے. کہا کہ لَمْ يَجْعَلْ عِوَجًا, تو کہا ان کا راستہ. آپ کو سورۃ کہف بھی یہی بتا رہی ہے, ان سے لگے رہو, ان سے جڑے رہو. یہ نہیں صرف پڑھو, پڑھتے تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں اور چھوٹے دجال کے نخرے میں آئے ہوئے. اچھا تو یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جھوٹے نبی پہ بھی بات ہو رہی ہے, تو کتنے جھوٹے نبی آ چکے ہیں؟ نہیں دیکھیں آ چکے ہیں. اصل میں بات یہ کہ یہ جب مرحلہ شروع ہوگا نا دنیا کی تباہی کا, جو میں بتا رہا ہوں, یہ ایک ایسا خطرناک مرحلہ ہے کہ جس میں تقریباً میرے حساب سے 1 سال تک تو جو ہے کم سے کم چاند اور سورج کو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. 1 سال تک کم سے کم, بلکہ 15 سالوں کی بات کر رہے میں بتا رہا ہوں, جب یہ دنیا میں نیوکلیر جنگ ہو جائے گی. سورج دخان کس بات کے لیے, دخان کیسا آئے گا, دھواں. 15 سال بعد یا 16 سال بعد نیوکلیر جنگ ہونے والی ہے, جس میں سورج 1 سال کے لیے. دیکھیں 2 گروہ تو ہیں, ایک پیورلی آرتھوڈکس ہے جو رشیا کا ہے. یار میں کہہ رہا تھا میں شادی کر لوں. دیکھو ابھی مسئلہ ہو گیا, 15-16 سال بہت نیئرسٹ ہے. دیکھیں چیزیں اب تو ٹائم ہی نہیں بچا ہمارے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہے زیادہ خطرناک چیز ہے. پہلا جو, کیونکہ قیامت سے پہلے مراحل ہیں, لوگوں نے ان مراحل کو نہیں گنا ہے, نہیں سمجھا ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں 99% دنیا ختم ہو جائیں گی, اس کی وجہ ہے سورۃ اسراء کے اندر, سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 6 آیت ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. کس کو, بنی اسرائیل کو, کہ تمہیں ہم نے سب سے زیادہ جتوں والا بنا دیا. تو سوال یہ ہوتا ہے, اچھا یہ آیت جو ہے مکی ہے, حضور ہجرت نہیں فرمائے تھے جب یہ آیت اتری تھی, اور مدینے میں جا کے پھر جو کچھ مراحل ہوئے. تو یہاں پہ جو سوالات اٹھے تھے کہ یار بنی اسرائیل تو اپنے, جب ان کا گولڈن ایرا تھا نا, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایرا تھا, زمانہ تھا, اس میں بھی وہ تعداد میں کبھی زیادہ نہیں ہوئے, کیونکہ وہ تبلیغ کرتے ہی نہیں ہے. تو یہ تعداد میں کب زیادہ ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی صورت ہے کہ باقی لوگ اس کی تعداد میں کم ہو جائے. صحیح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 99% دنیا ختم ہوں گی, کیونکہ آپ 8-10 ارب ہے. اچھا آپ نے